ابی القاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعده فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلوات آپ بھی بیٹھ جاؤ آپ کو بی بی سیدہ کا واسطہ ہے جو کھڑے ہو سارے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میری بہن میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ اطمینان رکھیں بس توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے بات شروع ہو گئی ہے توجہ ہے صاحبان بات شروع کی جائے آپ میرا ساتھ دے دیں گے یہ سب خاموش ہو جائیں گے پہلا فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں جتنے بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے موچی دروازے کا غیور مجمع میری اس فکر کو اپنے دل میں بسا کے گھر تک لے جانا میں پہلا فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزت حسین کی قسم ہے اگر نسلوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو ورد علی سکھاؤ نسلوں کو پاک کرنا چاہتے ہو شجروں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو ورد علی سکھاؤ اس سے بڑا ورد کائنات میں کوئی ہے نہیں کسی کو مشکل ہو علی کام آتا ہے کسی کو اولاد چاہیے علی کام آتا ہے کسی کو رزق چاہیے علی کام آتا ہے امام حسن کی بارگاہ میں آج جو رزق لینے کے لیے آیا ہے وہ ان کے بابا سے خیرات طلب ضرور کرنا عزت حسین کی قسم ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی عبادتیں کرنے والے عبادتیں کر رہے ہیں مجھے عزت حسین کی قسم پیغمبر نے کہا یا علی اگر کوئی انسان صفا و مروا کے درمیان دوڑتا ہوا مر جائے کوہ ابو قبیس کے جتنا سونا راہ خدا میں دے دے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تجھ سے دشمنی رکھے گا جہنم میں جائے گا سارے ہاتھ اٹھاؤ حیدری مولا شاد و آباد رکھے میں نے سرنامہ بیان میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت سورہ یاسین کی ہے یاسین مردوں پہ پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا تھا یاسین اللہ نے زندوں کو سنانے کے لیے اتارا ہے اللہ حروف مقطعات سے بات کا آغاز کر رہا ہے جتنی جلدی جتنی جلدی توجہ کر لو گے بات اتنی جلدی سے میں منزل سے قریب کر دوں گا تمہیں بسط کہ محمد و اہل بیت محمد یاد رکھنا عزیزان اگلا مجمع ذرا ساتھ دو تم بولو گے تو پچھلے ساتھ دے ہی دیں گے آپ کی توجہ چاہیے جتنے بیٹھے ہوئے یاسین مردوں پہ پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا تھا یاسین اللہ نے اتارا زندوں کو سنانے کے لیے جس نے بڑی ترقی کی ہے یاسین کا ترجمہ کرنے کے لیے اس نے کہا اے سید اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا اے سید مجھے عزت حسین کی قسم ہے کئی لاکھ امتی مل کر کسی کو سید کہے اور بات ہے اللہ کسی کو سید کہے اور بات ہے ہاتھ اٹھانا خیرات مانگا اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو اے سید آج ہے 28 سفر جیسے حسن کا ذکر ہے ویسے مصطفیٰ کا ذکر ہے
اے سید چلو آؤ دیکھیں قرآن آنے سے پہلے کسی نے مصطفیٰ کو اس لقب سے پکارا؟ قرآن آنے سے پہلے قرآن آیا تو ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ اس کے معنی ہے اے سید، اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے اے سید کیا قرآن آنے سے پہلے کسی نے اس لقب سے پیغمبر کو پکارا؟ چلو آؤ ایک لمحے میں تمہیں سفر کرا کے اس منزل تک پہنچاؤں جہاں دعوت ذوالعاشیرہ ہو رہی ہے۔ 3 دن تک کھانا علی کے گھر سے پک رہا ہے، اسلام کی دعوت ہے، کھانے والے کافر ہیں، کھلانے والا ابو طالب ہے۔ جیتے رہو یار، سلامت رہو، شاد و آباد رہو، جو بول پڑے ہو میں شکر گزار ہوں۔ کھانے والے کافر ہیں، کھلانے والا ابو طالب ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا گھر مکے میں ہے، اسلام کی دعوت کا آغاز اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے گھر سے اسلام کی دعوت کا آغاز نہیں ہوا بلکہ ابو طالب کے گھر سے اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا ہے۔ مجھے عزت شبیر کی قسم ہے، مجھے نہیں پتا کس طرح تم ڈانٹ دو گے، اگر بات دل میں اتر گئی تو مجھے خدا واحد کی قسم ہے ویسے بھی اس وقت موچی دروازے میں جو حسن ابن علی کی مجلس میں شامل ہونے آئے ہو وہ خیرات مانگ لینا، فکرہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب کے گھر میں دسترخوان بچھا تھا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، مذہب بدلنے کو تیار ہو؟ اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں مذہب بدلنے کو تیار ہوں۔ اگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں مجھے یہ دکھا دے کہ ابو طالب ان میں بیٹھا تھا جو کھانا کھانے آئے تھے، بولو یار جسے مولا نے طاقت دی ہے، سارے ہاتھ اٹھاؤ۔ ابو طالب توجہ، بھائی جان آگے راستہ نہیں ہے، بھائی راستہ نہیں ہے، آگے بیٹھ جاؤ، مجلس ہو رہی ہے۔ میں جملہ سنا ہوتا تھا، میرا جملہ سنو، جتنی جلدی تم کرو گے میں اتنا تیزی سے گزروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا 3 دن تک دعوت ہوگی، 3 دن تک کافر آئیں گے، کافر آگے کھانا کھاتے رہے۔ اگر تو ابو طالب، توجہ کرنا فکرہ بڑا قیمتی ہے، میں جان کے روک رہا ہوں تاکہ ہر آدمی تک بات پہنچ جائے۔ خدا کی قسم اگر تو ابو طالب ان کھانے والوں میں ہے تو ان جیسا، اگر کھلانے والوں میں ہے تو ماننا پڑے گا کھانے والے اور تھے، کھلانے والا اور تھا۔ کھانے والے اور تھے، کھلانے والا اور تھا۔ 3 دن تک بات رکی ہے سید پر، بات رکی ہے سید پر، آخری حلالی موالی جہاں تک آواز جا رہی ہے، ساتھ دینا فکرہ بڑا کہنے جا رہا ہوں۔ تاریخی اجتماع موچی دروازے کا 28 سفر کی مرکزی مجلس میں احمد حسن زیدی تمہارے دلوں پہ جملہ نقش کرنے جا رہا ہے۔ یا تیسرے دن بھی ابو لہب کھا کے اٹھنے لگا، یا حضرت عمران نے اس کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ پٹک کے کہتے ہیں بیٹھ جا، آج جو یہ کہے گا وہ سن کے جانا ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس طرف مڑے جہاں محمد تھے، کہنے لگے کم یا سیدی، اے میرے سید اٹھ، آج جو تو کہے گا وہ یہ سنیں گے، آج جو تو کہے گا وہ یہ سنیں گے۔ ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرنا، میں فکرہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو کافروں کے مجمع میں ابو طالب نے سید کہہ کے پکارا۔ اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابو طالب جب تو صحیح، آج کافروں کے درمیان تو نے میرے محمد کو سید کہا ہے، کل یہی تیرے پوتوں کے لیے کرے گا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب علی حق، علی 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 الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یاسین کے معنی اے سید، بھائی خدا کی قسم دل بڑا ہو گیا، آپ نے بات ایسے کی،
الحسن والحسین، تھوڑی آواز کھول دے بھائی، صحیح چل رہا تھا بھائی. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ابو طالب کے پوتے ہیں جنہیں جنت کا سردار بنایا. ایک حسن ایک حسین. کتنا بولو گے مجھے نہیں پتا، میں کوئی پہلی دفعہ تمہارے درمیان نہیں آیا، میرا فکرہ یاد رکھنا. عظیم عزادارو، مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جب حسن بادشاہ دنیا میں تشریف لانے والے تھے نا، توجہ، جب حسن بادشاہ دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اول سے لے کے جہاں تک آواز جا رہی ہے جملہ سننا. رسول اللہ نے آ کے سیدہ سے کہا، زہرا جب تک میں نہ آؤ، جب تک میں نہ آؤ حسن کو غذا نہیں دینی. مجھے نہیں پتا کون علم سننے آیا ہے، کون اپنا مقدر جگانے کے لیے اس بز میں آیا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. رسول نے کہا جب تک میں نہ آ جاؤں حسن کو غذا نہیں دینی، یا حسن دنیا میں تشریف لائے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، عظیم بھائی خدائے واحد کی قسم، صاحب تمت الساکبہ، انہوں نے لکھا 3 دن کے بعد پیغمبر حسن مجتبیٰ کے پاس آئے. روایت میں نے جہاں سے پڑھی ہے، حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جا کے دیکھنا. بندہ جیتا ہو خاموش ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات آپ کے حوالے کر دی ہے. پیغمبر تشریف لائے یا زہرا نے حسن کو اٹھایا، ابھی تک نام نہیں رکھا، یا سرکار ختمی مرتبت کی آغوش میں حسن کو دیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول نے اپنا بچپن اٹھایا ہوا ہے. میں تمہارا معیار جانتا ہوں، میں تمہارا معیار جانتا ہوں، میں سمجھا نہیں سکا بات. سرکار نے حسن کو اٹھایا. اب کتنا بولو گے مجھے نہیں پتا. سرکار حسن ہاتھوں پہ ہیں مصطفیٰ کے، اور رسول اللہ نے زہرا سے سوال کیا. بھائی جان رسول نے کہا، توجہ، رسول نے کہا زہرا میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ زہرا نے کہا یا رسول اللہ میں علی کے ہوتے سبقت نہیں کر سکتی. جو بیدار بیٹھا ہے میرا جملہ سننا. رسول علی کی طرف مڑے، یا علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ یا علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. اب ہے تمہارا امتحان، اب ہے تمہارا امتحان. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، یا تاریخ کہتی ہے اب علی و فاطمہ رسول کی طرف مڑے اور مڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ رسول نے کہا میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتا. توجہ بات بڑی ہونے جا رہی ہے. میں اللہ کے ہوتے ہوئے امجد بھائی سبقت نہیں کر سکتا. زیادہ لمبا نہیں کرنا، میں نے بات تمام ہونے جا رہی ہے. میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتا، یا اللہ نے جبریل کے ذریعے حسن کا نام بھیجا مصطفیٰ پر، کہا جاؤ جبریل جا کے میرے محبوب کو یہ بتا دو کہ اس مولود کا نام جو اب آیا ہے اس کا نام حسن ہے. کائنات میں یہ نام پہلے کسی کا رکھا ہی نہیں گیا. میں نے ہاتھ باندھ، توجہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک آواز جا رہی جملہ سننا. میں نے ہاتھ باندھ کے تب پروردگار، توجہ، پروردگار کسی اور ملک کے ہاتھ، کسی اور فرشتے کے ہاتھ، کسی اور فرشتے کے ہاتھ نام حسن بھیج دیتا تب بھی بڑی عزت کی بات تھی کہ عرش سے نام اتر رہا ہے، عرش سے نام اتر رہا ہے. آواز توحید آئے گی احمد حسن. میں نے عام فرشتے کے ہاتھ نام نہیں بھیجا، میں نے سید الملائکہ کے ہاتھ نام بھیجا ہے. اس کے ہاتھ نام بھیجا ہے جو قرآن لاتا ہے. پتہ چلا جو قرآن لا رہا ہے وہی ان کے نام لا رہا ہے.
सलामत रहो, शादो आबाद रहो या अली कहने वालों, नाम वही लाया जो कुरान लेके आया। हमसे ना पूछ अली के बच्चों के नाम क्या क्या है, देख ले, वहां से आने वाले हैं तो इनके हैं। जिसे समझ में आई है बात यार, जिसे बात समझ में आई है, अली के बेटों के नाम क्या क्या है, दो ही बातें, तीसरी कोई बात नहीं है। या तो अली के बेटों के नाम कुरान में है या वहां से आए हैं, तीसरा कोई सोर्स नहीं है। वो अली, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, पैगंबर ने कहा था, बिल्कुल आहिस्ता से फिक्रा कहना है। मुझे पता है मोची दरवाजा है, मेरा अपना शहर लाहौर है, जुमला मेरा ज़ाय नहीं होगा। मुझे इज्जत हुसैन की कसम जुमला याद रखना। पैगंबर ने आकर नाम रखा, नाम रखने के बाद अपनी जबान हसन के दहन में दी। मैं कायनात कुर्बान कर दूं मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात पर। तीन हस्तियां हैं जिन्हें पैगंबर ने अपनी जबान चुसाई है। मैंने जोर नहीं लगाना, बात आप तक पहुंचानी है, आपने बताना है कितनी बात पहुंची है। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, तीन हस्तियां हैं जिन्हें पैगंबर ने अपनी जबान चुसाई है। पहले अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन। पहले अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन। पहले अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन। मोहम्मद अरबी, तवज्जो, मोहम्मद अरबी, मोहम्मद अरबी बताना ये चाहते हैं, कदमों में सबको बिठाया, मुंह किसी को नहीं लगा। शाबाश, ये हक है जैसे बोले हो। सारे मिलके बोलो, मौला किसी कमीने का मोहताज न कोई। मैंने बड़ा गौर किया इसमें राज क्या है। आले मोहम्मद के यहाँ ये जो ग़िज़ा का कॉन्सेप्ट है, ये ग़िज़ा तुम्हारे बच्चों की ग़िज़ा जैसी नहीं है। अली ने नहजुल बलागा में फरमाया, मोहम्मद मुझे ऐसे इल्म देते थे जैसे परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा देता है। मैं खुदा की कसम बड़ा फिक्रा, मोहम्मद मुझे ऐसे इल्म देते थे जैसे परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा देता है। यानी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे कहा जाता है ज़क्कन ज़क्का। अली ने ये लफ्ज़ नहजुल बलागा में अपने लिए बोला कि पैगंबर मुझे ऐसे इल्म देते थे जैसे परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा देता है। मैंने बड़ा गौर किया अली भाई, मैंने बड़ा गौर किया इस बात पर कि अली ने ये क्यों नहीं कहा कि पैगंबर मुझे ऐसे इल्म देते थे जैसे इंसान बच्चे को ग़िज़ा देता है। अली ने ये क्यों कहा कि जैसे परिंदा बच्चे को ग़िज़ा देता है वैसे मोहम्मद मुझे इल्म भराते थे। इल्म मोहम्मद पे गुफ्तगू करने वालों, तुम्हें बताना चाहता है अहमद हसन ज़ैदी, दुनिया याद रखे जिसके दरवाजे को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, अल्लाह जाने उस शहर का इल्म क्या होगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने गौर किया, खतीब मिंबर सलूनी खालिक नहजुल बलागा कह रहा है कि मुझे ऐसे इल्म दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा देता है। मैंने गौर किया अली ने ये क्यों नहीं कहा कि जैसे इंसान ग़िज़ा खिलाता है, तो पता चला कि इंसान के ग़िज़ा खिलाने में और बच्चे के, तवज्जो, परिंदे के बच्चा पालने में बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? जब इंसान के बच्चा पैदा होता है, मिंबर पे हूँ एहतियात से जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, तवज्जो है ना सबकी, फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ। बताना ये था अली को कि जब इंसान के घर बच्चा पैदा होता है, माँ खाती जौ की रोटी है, माँ खाती गंदम की रोटी है, माँ खाती चावल की रोटी है। अल्लाह कुदरत के जरिए तगय्युर पैदा करता है। बेटे को रोटी नहीं मिलती, बेटे को चावल नहीं मिलता, बेटे
کو شیر ملتا ہے، یہ اللہ کا تغیر ہے۔ خدا واحد کی قسم، یعنی ماں کھاتی کچھ ہے، بیٹے کو کھلاتی کچھ ہے، ماں کھاتی کچھ ہے، بیٹے کو کھلاتی کچھ ہے۔ مشاہدہ کر لینا کھڑے بیٹھے لوگوں، جب پرندہ بچے کو کھلاتا ہے، جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے، جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ بتانا کیا چاہتے علی؟ علی بتانا یہ چاہتے ہیں جیسا علم محمد کو آتا تھا ویسا مجھے مل جاتا تھا۔ میرا جملہ یاد رکھنا، مجھے عزت حسین کی قسم، یعنی آل محمد کے بچوں کی غذا عام غذا نہیں بلکہ علم ہے، ان کی غذا علم ہے۔ 4 برس کے ہیں، توجہ ہو گئی تو مجلس مکمل ہے۔ جتنی داد دعا دی ہے مولا تمہیں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، امام حسن کی بارگاہ سے سارے جھولیاں بھر کے جانا۔ میرا جملہ یاد رکھنا، 4 برس کا ہے آپ کا اور میرا امام حسن مجتبی۔ بابا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے آ کے کہا یا علی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا میرے بیٹے سے پوچھ لے۔ تھک گئے ہو؟ میں موضوع پڑھ رہا ہوں، تھکنا نہیں ہے۔ یا علی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا میرے بیٹے سے پوچھ۔ اس نے کہا 4 سال کا بچہ کیا جواب دے گا؟ بس یہ کہنا تھا یا امام کے چہرے پہ سرخی جلالت نمودار ہوئی۔ امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سن، سوال بتائے گا یا سوال سے پہلے جواب دو؟ دیر سے پہنچے ہو یار، دیر سے پہنچے ہو، دیر سے پہنچے ہو۔ جملہ یاد رکھنا، اس کے ہیبت طاری ہو گئی، ہیبت طاری ہو گئی۔ امام حسن نے مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا، جاؤ جا کے دیکھو۔ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا، حسن مجتبی سے پوچھنے والے نے پوچھا، توجہ کرنا، کہ آپ ایک ہی سوال کے کتنے جواب دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا قرآن کے ایک لفظ کے 70 ظاہری معنی ہے، 70 باطنی معنی ہے۔ میں حسن ایک سوال کے 140 جواب دے سکتا ہوں۔ یہ علم امام حسن ہے، اس پہ بولو گے تو آگے بات بڑھے گی۔ یہ علم امام حسن ہے، وارث منبر سلونی ہے، علی کا جانشین ہے، علی کا نائب ہے، شیعوں کا دوسرا امام ہے۔ علم کا لیول یہ ہے۔ اب سننا، اس نے کہا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حسن نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا کائنات میں سب سے زیادہ، توجہ ہے بھائی جان آپ نے توجہ کر دی، میں یہاں پڑھ رہا ہوں، کائنات میں سب سے زیادہ وزنی شے کون سی ہے؟ امام نے کہا پتھر۔ سناٹا ہو گیا نا؟ امام نے کہا پتھر۔ اس نے کہا پتھر سب سے وزنی ہے؟ امام نے کہا نہیں، اس سے زیادہ لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا بولنا، پتھر سے زیادہ وزنی لوہا جو لوہا پتھر کو توڑ دیتا۔ اس نے کہا پھر لوہا سب سے زیادہ وزنی ہے؟ امام نے کہا نہیں، لوہے سے زیادہ وزنی آگ ہے جو پتھر کو، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر امام سے کہنے لگا میں سمجھ گیا، آگ سب سے زیادہ وزنی ہے۔ امام نے کہا نہیں، پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا۔ کتنی دیر خاموش بیٹھو گے؟ مجھے عزت حسین کی قسم جملہ بڑا ہے۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا، پانی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ امام نے کہا نہیں، اس سے زیادہ طاقتور وہ بادل ہیں جو پانی کو اوپر اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا، بادل سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ امام نے کہا نہیں، اس سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جو بادل کو کبھی دائیں دھکا دیتی ہے کبھی بائیں دھکا دیتی ہے۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہوا ہے جو بادلوں کو چلاتی ہے۔ امام نے کہا نہیں، اس پہ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے نہیں پتا کون کیسے بولے گا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا، سب سے زیادہ طاقتور وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے۔ امام نے کہا اسے بھی موت آئے گی، اللہ نے اس پر ملک الموت رکھا ہے۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا، سب سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے، خاموشی دم توڑ جائے گی۔ عزت حسین کی قسم، علی کے چاہنے والوں، اس نے کہا میں سمجھ گیا، سب سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے۔ امام نے کہا نہیں، ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ جب کہا ملک الموت کو بھی موت آئے گی، کھڑے بیٹھے جملہ یاد رکھنا، ساری تقریر بھول جانا، جملہ نہ بھولنا۔ امام حسن نے مسکرا کے کہا نہیں، ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ کہنے لگا موت سب سے زیادہ طاقت
ساتھ بولے امام نے کہا یہ جو میرے پہلو میں میرے بابا بیٹھے ہیں یہ موت بھی قتل کرنا ہے. کا مارے گا وہ میرا بابا علی ہے. بات تمام. عزیزو رونے کی شب ہے. دن گزر گیا 28 کا. مجھے اس معصومہ کا ذکر کرنا ہے جس کا سن چھوٹا ہے دکھ زیادہ ہے. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. جو رو پڑے ہو مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. زیادہ وقت نہیں لینا آزادارو, بس جملہ سننا. جب شام کے زندان میں بہن بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتی تھی, سنو گے فکرہ, زندان بڑا تنگ تھا. سجاد بہن کو لے کے زندان کے دروازے پہ آ جاتے تھے. جب سکینہ کہتی تھی نا بھائی سجاد میرا دم گھٹ رہا ہے, سکینہ کو لے کر سجاد زندان کے دروازے پہ آ جاتے تھے. آنے دو قبلہ کو آنے دو, میں مسائب پڑھ رہا ہوں. بس قبلہ آئیں گے تو 2 روایتیں پڑھتا ہوں. آ جائیں بسم اللہ. بس میں فکریں پڑھتا ہوں مصائب کے, جس کو جہاں جگہ مل گئی. عزت دارو رونے کے لیے آئے ہو, مجھے عزت حسین کی قسم, مجھے عزت حسین کی قسم. جب سجاد سکینہ کو لے کر زندان کے دروازے پہ, ہائے تمہاری بتائے گی کتنی توجہ ہے, زندان کے دروازے پہ بیٹھتے تھے نا تو سکینہ دیکھتی تھی کہ زندان کی چھت سے پرندے گزر رہے ہوتے تھے. پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد تڑپ کے کہتا تھا بہن یہ دانے کی تلاش میں جا رہے ہیں. جب شام ڈھلتی تھی, جس کے دل میں قبر حسین ہے, ہائے بلند کرنا آزادارو, جب شام ڈھلتی تھی پرندے واپس پلٹتے تھے. سکینہ پوچھتی تھی بھائی اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد خون رو کے کہتا تھا سکینہ یہ گھروں کو جا رہے ہیں. تڑپ کے کہتی بھائی ہم گھر کب جائیں گے؟ بھائی ہم کب گھر جائیں گے؟ سجاد کہتے سکینہ سارے جائیں گے میرا بیٹا, تو اسی شام کے زندان میں سو جائے گی. جن کی چھوٹی اولاد ہے توجہ کرو تو فکرہ کہو, مجھے عزت حسین کی قسم ہے بی بی رباب کے بچوں کا اپنا مقدر ہے. سن چھوٹے تھے, مارنے والوں کی عمریں زیادہ تھی, ہتھیار بڑے تھے. پڑھو فکرہ, جس ظالم نے اصغر کو تیر مارا تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا, جس نے سکینہ کا تماچا مارا تماچا بڑا تھا چہرہ چھوٹا. رونے آیا فکرہ سننا زدہ. میں نے بہت مسائل چھوڑا, میں منزل سے قریب کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. رونے کی شب ہے عزادارو, میں چاہتا ہوں ہر آنکھ میں آنسو آ جائے. عزادارو مجھے عزت حسین کی قسم ہے. فکرہ سننا, مصیبت کا آغاز سنے گا. سکینہ بی بی پہ پہلا ظلم کب ہوا ہے؟ تاریخ کہتی ہے جب شیمر حرامی نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, یا 4 سال کی معصومہ کے سامنے خنجر چلانا شروع کیا. خنجر چلتا ہے, کون کتنا ماتم کرے مجھے نہیں پتا, عزادار یا خنجر چلتا آیا. چوتھی ضرب پہ بچی نے باپ کے قاتل کے خنجر میں ہاتھ ڈالا, ملعون نے خنجر چھوڑا, سکینہ کو تماچا مارا. آوا نہیں چچا بس ہمارا دل.
آہستہ آہستہ سنتے جاؤ عزادارو میرے جملے سننا مقاتل کہتے ہیں یہ ظلم کا آغاز تھا مجھے عزت حسین کی قسم پھر کوئی معرخ نہیں لکھ سکا سکینہ بی بی کو کتنے تماچے لگے ہیں پتہ کب چلا جب بابا کا سر آیا سکینہ نے کہا بابا آنکھیں کھول کے دیکھو جس نے تمہیں مارا ہے اس نے 1600 میل میں جب دل کیا مجھے بالوں سے پکڑ گئے جہاں دل کیا تماچے اجازت ہے ایک فکرہ پڑھو سارے ماتم کر رہے ہو یار مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے عزت حسین کی قسم غربت حسین کی قسم فکرہ سونا دادار مجھے عزت حسین کی قسم مقاتل میں نہ ہو میں کبھی نہ پڑھوں مقاتل میں لکھا ہے سارے اپنے اپنے ناکے پر جب سوار ہو جاتے تھے بے پلان اونٹ پہ بٹھایا جاتا تھا سکینہ کو بٹھایا نہیں جاتا تھا ملون رسی سے سکینہ کو اونٹ کے ساتھ باندھتے تھے حوصلہ کر فکر بڑھو حرامی لوہے کا تازیانہ لے کر اونٹ کو تازیانہ مارتے تھے کبھی تازیانہ اونٹ کو لگتا تھا کبھی سکینہ کو لگتا سکینہ رسیوں میں تڑپ کے کہتی چچا عباس مجھے بچا گیا شام کا قید خانہ تنگ زندان مجھے عزت حسین کی قسم میری ماں بہنوں فکرہ سننا عزادار یا صبح نمودار ہوتی تھی بچی رونا شروع کرتی تھی رو رو کے کہتی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا جب شام ڈھلنے لگتی تھی بچی کی آواز بلند ہونا شروع ہو جاتی تھی مجھے عزت حسین کی قسم جب 13 سفر کی رات آئی ہے شام کی عورتوں نے یزید کے قصر کو گھیر کے کہتے ہیں روز بچی روتی ہے لیکن آج ایسے رو رہی ہے لگتا ہے آج کی رات کے بعد بچی کی آواز نہیں آئے گی ذرا پوچھ تو بچی چاہتی کیا ہے دربان آیا سجاد سے پوچھا تیری بہن کیا چاہتی ہے آواز آئی اگر بابا کا سر مل جائے میری بہن خاموش ہو جائے مجھے عزت حسین کی قسم عزادارو یہ ملعون سر لے کے چلے معاف کرنا سید ہوں تم کیا سمجھے تشت میں سر آیا حرامی نے حسین کا سر زلفوں سے اٹھایا لے کے چلا سجاد اٹھے آواز آئی نوار تجھے کیا پتا اس کا ایک بات اگلے برس وہی ہوگا جو زندہ ہوگا عزادار ہو سکتا ہے میری یا تیری آخری مجلس ہو میں بخل نہیں کر رہا تو بھی کنجوسی نہ کر سارے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارنا میں فکرہ پڑھو یا ادھر سر آیا سجاد سر لے کے زندان میں آئے یا آواز سکینہ بابا کا سر آیا ہے آواز نہیں بابا بھیا تجھے پتا ہے نا جب بابا سفر سے آتے تھے مجھے سینے پہ سلاتے تھے بھائی آج بابا کا سر دے میری آغوش میں رکھ میں بابا کو بتاؤں میں نے سفر کیسے طے کیے ہیں عزادار بیٹی کی آغوش میں بابا کا سر آیا یا سکینہ نے پہلا بیل 21 بیل کیے ہیں سارے نہیں پڑھ سکتا جتنے سنوں گے اتنے پڑھوں گا جو ماتم کرنے آئے انہیں طرف دیکھنا پہلا بیل کیا بابا آنکھیں کھولو کبھی 4 سال کی ضعیفہ دیکھی ہے بابا تیری بیٹی 4 سال میں ضعیف 4 سال کی ضعیفہ دیکھی ہے دوسرا بیل کیا بابا وہ جو یمن سے دور منگائے تھے نا بڑے پیار سے گانوں میں پہنائے تھے شام غریبہ میں ظالم نے اتارے نہیں بابا دوروں میں انگلیاں ڈال کے کھینچا میں کہتی نہیں وہ میرا چچا
या तीसरा बैन किया, मुझे नहीं पता कैसे सुनेगा, करीब ले आए हूं मंजिल से। एक 70 और मसाइब के सुन, रुलाना मकसद है मारना नहीं, इज्जत हुसैन की कसम मेरा जुमला सुन, मौला तेरा और मेरा शुमार रोने और रुलाने वालों में करवाए। खुदाए वाहिद की कसम खा के कह रहा हूं, या चौथा बैन किया, या शाम में जलजला आया, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है। तारीख के किस सकीना ने कहा, बाबा आंखें खोल के देखो ना, बाबा मेरे रुखसारों का रंग तब्दील होता रहा, बाबा मेरे चेहरे का रंग तब्दील होता रहा, बाबा तेरी बेटी का मुकद्दर जिसका दिल चाहता था वो सकीना को तमाचे हुआ। अजीब भाई मैं मंदिर से करीब ले आया, या बच्ची की आवाज, बस आखिरी फिक्र सुन, मुझे पता है तुम नहीं सुन सकते, आखिरी फिक्र सुन। या बच्ची की आवाज आना बंद हुई, सज्जाद ने फूफी से कहा, फूफी अम्मा मेरी बहन की आवाज नहीं आती। भाई यकीन मौसम खुदा की कसम, या भाई ने बहन की नब्ज में हाथ रखा, आवाज दी, इन्ना लिल्लाह